نمرود دوستو، آپ نے کبھی نہ کبھی نمرود کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابتدائی زمانے میں عراق میں سلطنت بابل کا حکمران ایک جابر، مغرور اور ظالم بادشاہ تھا، نمرود بن کنعان۔ مورخین کے مطابق وہ پہلا انسان تھا جس نے زمین پر خدائی کا دعویٰ کیا۔ نمرود کو جب ابراہیم علیہ السلام کی شہرت، ان کے دلائل اور آگ سے بچاؤ کی خبر ملی تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ اسے اپنی طاقت کو خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ ابراہیم کو اس کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ دوستو، آج کے اس واقعے کو پورا ضرور دیکھنا، کیونکہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، جب باطل اپنی طاقت کے نشے میں سچ کو دبانے لگتا ہے، اور جب حق کہنے والوں کی زبانیں بند کر دی جاتی ہیں، تو اللہ کی زمین پر ایک انقلاب جنم لیتا ہے۔ اللہ ایک ایسا مرد مجاہد پیدا کرتا ہے جو وقت کے فرعون، نمرود اور یزید کو للکارتا ہے۔ اگر فرعون ہو تو موسیٰ ضرور آتا ہے، اگر یزید ہو تو حسین ضرور آتا ہے، اسی طرح اگر نمرود ہو تو ابراہیم بھی ضرور آتا ہے۔ یہی اللہ کا نظام ہے۔ باطل جتنا بھی بلند ہو، حق کی ضرب اسے پاش پاش کر دیتی ہے۔ آج بھی باطل نئی شکلوں میں موجود ہے، کبھی میڈیا کے نام پر، کبھی فیشن اور آزادی کے خوشنما نعروں میں، کبھی لبرلزم اور فتنے کے لباس میں۔ لیکن اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی اس کہانی کو دل سے سنیں گے تو آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ ابراہیم حوصلہ آج بھی زندہ ہو سکتا ہے، اور آج کا نمرود بھی ذلیل و خوار ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسے ویڈیوز آپ کو جلد پہنچ سکیں۔ تو آئیے ہمارے اس روشن سفر کی 5ویں قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی 4 قسطوں میں بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ایک مشرکانہ معاشرے سے تھا جہاں ہر طرف بت پرستی عام تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر کو توحید کی دعوت دی، لیکن وہ نہ مانا۔ پھر قوم کو دعوت دی، انہیں دلیل سے سمجھایا کہ سورج، چاند اور ستارے معبود نہیں ہو سکتے، بلکہ سب کا ایک خالق ہے جو انہیں چلاتا ہے۔ پھر وہ مشہور واقعہ پیش آیا جب آپ نے بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلاڑا اسی کے کندھے پر رکھ دیا۔ قوم جمع ہوئی، آپ کو دربار میں لایا گیا۔ آپ نے کہا بڑے بت سے پوچھو۔ قوم لاجواب ہو گئی، مگر ہر دھرمی میں آپ کو جلانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، آپ کو منجنیق میں ڈال کر اس میں پھینکا گیا، مگر اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اور سب نے دیکھا کہ آگ سے ایک جوان صحیح سلامت باہر نکل رہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا اور پوری قوم حیرت میں ڈوب گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت آگ سے باہر نکلے تو یہ خبر آنن فانن پورے شہر اور پورے عراق کے ارد گرد علاقوں میں پھیل گئی۔ لوگ جمع ہو کر پوچھنے لگے یہ کیسے ممکن ہوا۔ کچھ کہنے لگے اس کے ساتھ کوئی آسمانی طاقت ہے، کچھ کہنے لگے یہ جادوگر ہے، اور کچھ سچائی کے قریب بھی پہنچنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شہرت اب صرف ایک فکری بغاوت کے نمائندے کے طور پر نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے شخص کی حیثیت سے پھیلنے لگی جس کے ساتھ کوئی غیبی مدد ہے۔ لوگوں کے دلوں میں سوالات پیدا ہوئے، اور یہ بات بالآخر ہوتے ہوتے بادشاہ نمرود تک پہنچی۔ اس وقت عراق میں سلطنت بابل کا حکمران ایک جابر، مغرور اور ظالم بادشاہ تھا، نمرود بن کنعان۔ مورخین کے مطابق وہ پہلا انسان تھا جس نے زمین پر خدائی کا دعویٰ کیا۔ وہ لوگوں سے سجدہ کرواتا، اپنے لیے قربانیاں منگواتا اور یہ باور کراتا تھا کہ زندگی اور موت کا مالک صرف وہی ہے۔ نمرود کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہرت، ان کے دلائل اور آگ سے بچنے کی خبر ملی تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ اسے اپنی طاقت کو خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ ابراہیم کو اس کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام دربار میں لائے گئے۔ دربار مکمل شاہی شان و شوکت سے سجا ہوا تھا۔ نمرود نے پہلا سوال کیا، اے ابراہیم تم کس رب کی بات کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے فوراً 2 قیدی بلائے، ایک کو قتل کروا دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ پھر کہا دیکھا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بچکانہ جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک اور سوال کیا جس کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو اسے مغرب سے نکال۔ اس کے بعد نمرود خاموش ہو گیا، اس کے درباری چپ ہو گئے۔ کوئی جادوگر سامنے نہ آیا اور کسی وزیر میں ہمت نہ رہی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب دے۔ نمرود کی خود ساختہ خدائی کو ابراہیم علیہ السلام کے ایک سادہ سوال نے جھنڈوڑ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس دلیل کا کوئی جواب نہیں، لیکن اس نے اپنے رعایا کو دوبارہ قابو میں رکھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ ان پر زمین تنگ کر دی گئی۔
ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دی گئی، ان کے ماننے والوں کو ڈرایا گیا، راستے بند کیے گئے اور ان کے لیے جینا مشکل بنا دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے باوجود توحید کی دعوت دینا بند نہ کی، مگر ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ساتھ ان کی زوجہ سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ یہ 3 افراد اس وقت توحید کے علمبردار تھے۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر عراق کو چھوڑا اور پھر شام و فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ شام و فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ وہ سفر، وہ مرحلے اور وہ نئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا عمل انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ ابراہیمی کے پیروکار دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام ہر دل تک پہنچ سکے۔